الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی واقمن الصلاة وآتین الزکاة واطعن اللہ ورسولہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ معزز اسلامی مدینی بھائیوں، گزشتہ خطبہ جمعہ میں آپ کے سامنے محرم الحرام کے فضائل کے تعلق سے بہت سی باتیں ذکر کی گئی تھیں، اور محرم الحرام میں جو نوحہ اور ماتم کیا جاتا ہے اس کے تعلق سے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ احادیث پیش کی گئی تھیں، اور اس سے پہلے کے جو خطبات تھے اس میں آپ کے سامنے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے فضائل اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے فضائل اور صحابہ کرام کے عمومی فضائل آپ کے سامنے ذکر کیے گئے۔ آج کے خطبے میں آپ کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کے تعلق سے کچھ باتیں ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو گھر والے ہیں ان کے خاص فضائل اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ذکر فرمائے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں اہل بیت کے تعلق سے اور اپنے گھر والوں کے تعلق سے امت کو خاص وصیت کی ہے، نصیحت کی ہے کہ ان کے حق کو پہچانا جائے، ان کے مقام و مرتبے کو سمجھا جائے، کیونکہ وہ عام لوگ نہیں بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے ہیں، آپ کی نسل سے ہیں، اور اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت چہیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ان لوگوں کے سلسلے میں خاص ارشادات ہیں۔ آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، کہ اے نبی کی بیویوں، اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو مخاطب بنا کر فرمایا کہ تم لوگ اپنے گھروں میں ٹھہری رہا کرو، وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، اور زمانے جاہلیت کی طرح سج سنور کر بن سنور کر نہ نکلا کرو، وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ۔ اللہ نے فرمایا کہ تم نبی کی بیوی ہو، اس لیے تمہیں نماز کی پابندی پر زیادہ زور دینا چاہیے، زیادہ دھیان دینا چاہیے۔ اللہ نے کہا کہ تم اپنے گھروں میں رہ کر نمازیں قائم کرو، اللہ نے کہا کہ تم اپنے مال میں زکوٰۃ ادا کیا کرو، اللہ نے فرمایا کہ تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کیا کرو، اللہ اور اس کے رسول کا کہنا مانا کرو۔ اللہ نے کہا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ رب العالمین چاہتا ہے کہ اے گھر والوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو مخاطب بنا کر اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اے گھر والیوں تم سے
نجاست کو دور کر دے، تم سے گندگی کو دور کر دے، کسی طرح کا تمہارے اندر کوئی عیب نہ رہے، کسی طرح کی کوئی خلش تمہارے اندر نہ رہ جائے، کفر و شرک کی گندگی اور اسی طرح سے نافرمانی کی گندگی، اللہ رب العالمین کو نہ ماننے کا خدشہ تمہارے اندر نہ رہ جائے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تم سے اس چیز کو دور کرنا چاہتا ہے۔ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور اللہ رب العالمین تم لوگوں کو مکمل پاک کرنا چاہتا ہے، مکمل پاک کرنا چاہتا ہے۔ تو اس آیت میں آپ دیکھیے کہ اللہ رب العالمین نے خاص طور سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کا ذکر فرمایا اور آپ کے بارے میں ذکر فرمایا کہ یہ سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والیاں ہیں، اہل بیت میں سے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں، اور اسی طرح سے بنو مطلب، عبد مناف کے ایک بیٹے تھے مطلب، تو بنو مطلب کے جو بھی اولاد ہیں، ان کے جو بھی بال بچے ہیں وہ اہل بیت میں سے ہیں، اور اسی طرح سے ایک بیٹے ہاشم تھے، تو بنو ہاشم کے جتنی اولادیں ہیں یہ سب اہل بیت میں سے ہیں۔ اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں یہ اہل بیت میں سے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد یہ سب اہل بیت میں سے ہیں۔ جیسا کہ نماز کے اندر ہم درود شریف پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ ہم درود بھیجتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اور اسی طرح سے آل محمد پر ہم اللہ رب العالمین سے رحم کی گزارش کرتے ہیں کہ آل محمد پر رحم فرما، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر رحم فرما۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آل و اولاد جو بھی ہیں وہ سب اہل بیت میں داخل ہیں۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں ہیں یہ بھی اہل بیت میں داخل ہیں۔ جیسا کہ درود، ایک مشہور درود جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اس کے علاوہ اور بھی جو درود ہیں اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کا بھی ذکر ہے، بیویوں پر بھی صلاۃ و سلام بھیجنے کا ذکر ہے۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں بھی اہل بیت میں شامل ہیں۔ وہیں آپ دیکھیے دنیا کے اندر ایک ایسا طبقہ ہے، ایک ایسی جماعت ہے جو بہت سے لوگوں کو اہل بیت سے خارج کر دیتا ہے، بہت سے لوگوں کو اہل بیت سے نکال دیتا ہے، لہذا لوگ اس سلسلے میں افراط و تفرید کے شکار ہیں۔ اللہ رب العالمین نے جن پاک ہستیوں کا ذکر اہل بیت میں کیا ہے، لہذا ہم کون ہوتے ہیں کہ ہم ان کو اہل بیت سے خارج کر دیں؟ لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو اللہ رب العالمین نے اہل بیت میں شامل فرمایا ہے۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں یہ اہل بیت میں سے ہیں، جبکہ ایک طبقہ کہتا ہے کہ بیوی یہ اہل بیت میں سے نہیں ہوتی ہے، بیوی یہ گھر والی نہیں ہے، یعنی بیوی کے بیٹے تو اہل بیت میں سے ہیں۔ ابراہیم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا تھا، اس کو اہل بیت میں سے مانتے ہیں۔ فاطمہ رضی اللہ عنہا کو اہل بیت میں سے مانتے ہیں۔ اس کے علاوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور بیٹیوں کو بیٹیاں ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو اہل بیت میں سے کہاں مانیں گے؟ تو ان کو بھی وہ اہل بیت میں سے نہیں مانتے ہیں۔ فاطمہ کو لے لیا بیٹی میں سے اور بیٹیوں کو خارج کر دیا، اور اسی طرح بیویوں کو فرما دیا کہ بیویاں اہل بیت میں داخل نہیں ہے، بیویوں کے بارے میں یہ کہہ دیا۔ لہذا اللہ رب العالمین نے خاص طور سے بیویوں ہی کا ذکر فرمایا ہے، بیویوں ہی کا ذکر فرمایا ہے، اور اللہ رب العالمین نے بیویوں کا ذکر فرمانے کے بعد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم سے گندگی کو دور کر دے، تم سے نافرمانی کے جذبے کو دور کر دے، اور اللہ رب العالمین تم کو مکمل طور سے پاک کرنا چاہتا ہے۔ ہاں یہ بات الگ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنی آل کے تعلق سے زیادہ تھی،
جیسا کہ حدیث کسا، ایک حدیث ہے چادر والی حدیث کے نام سے مشہور ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت علی آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کی بیٹی فاطمہ آئیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اپنے سے چمٹا لیا، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو اپنے سے لگایا، اور اس کے بعد حسن و حسین آئے، ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قریب کیا، دونوں کو اپنے سے قریب کیا، اور ان چاروں کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر ڈال لی، اور اس کے بعد فرمایا کہ ہؤلائی اہل بیتی، یہ جو چادر کے اندر ہیں یہ میرے گھر والے ہیں، یہ میرے گھر والے ہیں۔ اب اس سے لوگوں کو یہ شبہہ پیدا ہوا کہ جن لوگوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر کے اندر کیا تھا بس وہی آپ کے گھر والے ہیں، وہی اہل بیت میں سے ہیں۔ یہ کہاں کی سمجھداری ہے؟ دو بیٹوں کے تعلق سے یا 3-4 بیٹوں کے تعلق سے کوئی یہ کہے کہ یہ ہمارے بیٹے ہیں، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ 2 بیٹے جو گھر میں ہیں وہ اس کے بیٹے نہیں ہیں۔ عدم ذکر سے عدم وجود لازم نہیں آتا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کچھ لوگوں کا ذکر نہیں فرمایا تو ہم ان کو اہل بیت سے خارج کر دیں، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کی، حضرت علی، حضرت فاطمہ اور حسن و حسین رضی اللہ عنہم اجمعین کی خاص اہمیت اور خاص فضیلت بیان کرنے کے لیے ان کو ایک چادر میں داخل فرمایا، اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہؤلائی اہل بیتی، یہ لوگ ہمارے گھر والے ہیں، لہذا ان کے فضائل کا ہمیں زیادہ اعتراف کرنا چاہیے، جیسا کہ ابھی آپ کے سامنے ذکر آئے گا۔ تو آپ دیکھیے اہل بیت کے فضائل کے تعلق سے کئی ایک احادیث ہیں۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قصوہ نامی اونٹنی پر تھے حجۃ الوداع کے موقع پر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی اونٹنی کے اوپر سے یہ کہا تھا کہ میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، 2 چیزیں میں چھوڑے جا رہا ہوں، اور اگر ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے تو تم کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک تو اللہ کی کتاب ہے، وَأَهْلُ بَيْتِي، اور میرے گھر والے، اور دوسرے الفاظ ہیں وَعِطْرَتِي، عطرتن کا معنی بھی ہوتا ہے گھر والے۔ میں کتاب اللہ کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، اور اسی طرح سے وعطرتی، میں اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، یعنی کتاب اللہ کو جب تک تم مضبوطی سے تھامے رہو گے، اس پر عمل کرتے رہو گے اور اس کو مضبوطی سے پکڑ لو گے، کیونکہ یہ حبل اللہ ہے، اللہ کی رسی ہے، اگر اس کو مضبوطی سے تھامے رہو گے تو تم کبھی بھی گمراہ نہ ہوگے، اللہ رب العزت کبھی بھی تم کو گمراہ نہ کرے گا۔ اور اسی طرح سے وعطرتی، میرے گھر والے، ان کے حق کو اگر تم پہچانتے رہو گے، ان کا کہنا تم مانتے رہو گے، ان کے حقوق کو تم پہچانو گے اور ان کی باتوں پر تم عمل کرو گے تو یقیناً تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ لوگوں نے اس کے مفہوم کو بڑا محدود کیا کہ بس قیامت تک اہل بیت کی محبت کی رٹ لگائی جائے، بس یہی کافی ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ صرف محبت کی رٹ لگانا کافی نہیں ہے، بلکہ عملی طور پر اہل بیت سے محبت ہونی چاہیے۔ اور جیسا کہ ہم نے ذکر کیا آپ کے سامنے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں یہ اہل بیت میں شامل ہیں، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے ان کو اہل بیت میں شامل کیا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سے اہل بیت میں سے سب سے عزیز ترین بیوی جو آپ کو تھیں وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے پناہ محبت فرمایا کرتے تھے۔ آپ دیکھیں وہی لوگ جو اہل بیت کی رٹ لگاتے ہیں وہ نعوذ باللہ اما عائشہ رضی اللہ عنہا کو گالیاں دیتے ہیں، اما عائشہ رضی اللہ عنہا کو برا بھلا کہتے ہیں، اور ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ماننے کے لیے تیار نہیں، اور ان کو اہل بیت میں سے ماننے کے لیے تیار نہیں۔ تو آپ دیکھیں عائشہ رضی اللہ عنہا یہ اہل بیت میں سے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والی ہیں، اہل بیت میں سے ہیں۔ اور آپ حدیثوں کا مطالعہ کر لیجئے کہ جو صحابیات اور جو صحابہ کرام کہ جن سے سب سے زیادہ پیغام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم تک پہنچے ہیں، اس میں حضرت عائشہ کا نام سر فہرست آتا ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا سب سے آگے ہیں، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو گھریلو زندگی ہے
وہ صرف اور صرف ہم تک پہنچانے والی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا انداز تھا بستر پر لیٹنے کا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سونے کا کیا انداز تھا، اور اس زواجی زندگی جو ہوتی ہے، میاں بیوی کے آپس کے جو تعلقات ہوتے ہیں اور آپس کے جو حقوق ہوتے ہیں اور اسی طرح سے پاکی اور ناپاکی کے جو مسائل ہوتے ہیں، وہ ہم تک پہنچانے والی مائی عائشہ رضی اللہ عنہا تنہا ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا سے ہم تک تقریباً آدھا دین پہنچا ہے۔ تو ہم تو کہتے ہیں کہ اہل بیت کو مضبوطی سے پکڑ لو، اما عائشہ رضی اللہ عنہا کے اقوال کو مضبوطی سے پکڑ لو، یقیناً تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کا یہی مطلب تھا، اہل بیت کے حق کو پہچان لو۔ مائی عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ فضل عائشہ علی سائر النساء کا فضل السرید علی سائر الطعام، کہ عائشہ کی فضیلت تمام عورتوں پر اسی طرح سے ہے جس طرح سے سرید کھانے کو تمام کھانوں پر فضیلت حاصل ہے۔ اس دور میں سرید کھانا بہت اچھا کھانا مانا جاتا تھا، کئی چیزوں کو ملا کر بنایا جاتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح سے سرید کھانا تمام کھانوں میں نمایاں ہے، اسی طرح سے عائشہ رضی اللہ عنہا کی فضیلت بھی تمام عورتوں کی فضیلت پر نمایاں ہے۔ آپ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب روح قبض ہوتی ہے تو عائشہ رضی اللہ عنہا کی گود میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بیوی کہ جو ابھی جوان ہوئی تھی، 18 سال کی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، اور اس کے بعد ان کی شادی نہیں ہوئی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے شادی نہیں ہو سکتی آپ کی وفات کے بعد، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے کہ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں ہیں یہ مومنوں کی مائیں ہیں، یہ امہات المؤمنین ہیں، لہذا ان سے نکاح جائز نہیں۔ اور پوری زندگی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے دین کی تبلیغ میں گزار دی۔ تو اس انداز سے آپ دیکھیں تو پتہ چلے گا کہ بیویوں میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو جو مقام حاصل ہے، گھر والیوں میں وہ کسی کو حاصل نہیں ہے۔ لہذا اہل بیت کو مضبوطی سے پکڑنے کا مطلب یہ ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے حق کو پہچانا جائے، عائشہ رضی اللہ عنہا کے اقوال پر عمل کیا جائے، اور گھریلو زندگی عائشہ رضی اللہ عنہا نے جو ہم تک پہنچائی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، لہذا اس پر ہم سب عمل کریں، یہ اہل بیت سے محبت کا تقاضا ہے۔ اور اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ حسن و حسین جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ دونوں اہل جنت کے سردار ہیں، میرے دونوں یہ پوتے، میرے دونوں یہ نواسے، میرے دونوں یہ بیٹے اہل جنت کے سردار ہیں۔ آپ دیکھیں کہ حسن و حسین رضی اللہ عنہما اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اگر نماز کی حالت میں سوار ہو جاتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سجدہ لمبا کر دیا کرتے تھے، اور بعد میں فرماتے کہ میرے اس بیٹے نے مجھ کو اپنی سواری بنا لیا تھا، اور اگر میں جلد اٹھ جاتا تو اس کی دل شکنی ہوتی، ان بچوں کی دل شکنی ہوتی، اسی لیے ہم نے سوچا کہ ان کی جب طبیعت بھر جائے گی تب یہ خود ہی اتر جائیں گے اور تب میں سجدے سے اٹھوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی زیادہ ان سے محبت فرمایا کرتے تھے۔ اور آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو گود میں لے کر خطبہ دیا تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ان ابنی ھذا سید، میرا یہ بیٹا مسلمانوں کا سردار ہوگا، لعل اللہ ان یصلح بین فئتین عظیمتین من المسلمین، اللہ رب العزت میرے اس بیٹے کے ذریعے مسلمانوں کے دو عظیم گروہوں میں صلح کرائے گا، یہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی فضیلت ہے۔ آپ دیکھیں اس حدیث سے کئی ایک باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ ایک تو حسن رضی اللہ عنہ کی فضیلت معلوم ہوتی ہے کہ لال قمیص پہن کر وہ مسجد کے اندر داخل ہوئے تھے، اتنے خوبصورت لگ رہے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے برداشت نہیں ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے اور خطبے کی حالت میں منبر سے اترے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو گود میں لیا۔ گود میں لینے کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا ان ابنی ھذا سید، میرا یہ بیٹا مسلمانوں کا سردار ہوگا، اور آگے چل کر یہ مسلمانوں کے دو عظیم گروہوں میں صلح کرائے گا۔
پتہ یہ چلا کہ جو دو گروہ لڑیں گے اور جن کے درمیان میرا یہ نواسہ صلح کرائے گا دونوں مسلمان ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ چاہے وہ معاویہ رضی اللہ عنہ ہو، چاہے وہ حسن رضی اللہ عنہ ہو، چاہے وہ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کا معاملہ ہو، چاہے حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت معاویہ کا آپس کا معاملہ ہو، چاہے وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا آپس کا معاملہ ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ یہ جو دو گروہ لڑیں گے آپس میں اجتہادی غلطی کی وجہ سے، اجتہادی خطا کی وجہ سے، فرمایا کہ میرا یہ بیٹا ان کے درمیان صلح کرائے گا اور دونوں گروہ اسلام پر ہوں گے، ایمان پر ہوں گے۔ یہاں ہم جب دونوں گروہوں پر بحث کرتے ہیں تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو ایک کونے میں لے جا کر کھڑا کر دیتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ایک طرف میں لے جا کر کھڑا کر دیتے ہیں۔ ہم دونوں کے درمیان اس طرح سے امتیاز پیدا کرتے ہیں کہ ایک گروہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو لے کر الگ ہو جاتا ہے، وہ کہ یہ کہتا ہے کہ معاویہ رضی اللہ عنہ سراسر غلطی پر تھے، صرف علی حق پر تھے، اور ایک گروہ کہتا ہے کہ معاویہ رضی اللہ عنہ حق پر تھے اور علی رضی اللہ عنہ ناحق پر تھے۔ لہذا اس انداز کی بحث کرنے کی ضرورت اور صحابہ کرام کے تعلق سے اس انداز کا بھونڈا تبصرہ کرنے کی قطعاً ہمیں ضرورت نہیں ہے، بلکہ سارے صحابہ کرام کی اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر تعریف کی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مطلق انداز میں، عام انداز میں، آپ تاریخی روایتوں کو چھوڑ دیجئے، یہ تاریخی روایتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی بہت بات کی ہیں، اور یہ جو بات کے معاملات ہوئے صحابہ کرام میں ذرا اختلاف ہوا اجتہادی غلطی کی وجہ سے، اور اسی طرح سے بشریت کے تقاضے کی وجہ سے جو اختلاف ہوا، یہ اختلاف بات کا ہے، ورنہ آپ قرآن کریم کا مطالعہ کریں اور اسی طرح سے احادیث کا مطالعہ کریں تو پتہ چلے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے فضائل کا ذکر فرمایا ہے، اور اللہ رب العالمین نے بھی صحابہ کرام کے فضائل کا ذکر فرمایا ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں اگلی حدیث، زید بن ارقم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ کھڑے ہوئے تھے یدعا خمن، اسے خم کہا جاتا تھا، ایک تالاب تھا، حوض تھا، وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے، اس جگہ کو خم کہا جاتا ہے، اور وہ جگہ جو ہے بین مکہ والمدینہ، مکہ اور مدینہ کے درمیان تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انما انا بشر ایھا الناس، اے لوگو جان لو، انما انا بشر، میں انسان ہوں، ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین کا فرشتہ آنے والا ہو اور مجھے اس کا جواب دینا پڑے، یعنی اللہ کا فرشتہ آ جائے موت کا اور مجھے جواب دے کر اللہ رب العالمین کے پاس جانا پڑے اور میری موت ہو جائے، میری وفات ہو جائے، کچھ پتہ نہیں کہ میں کتنے دنوں تک ٹھہرا رہوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انی تارکن فیکم ثقلین، میں تمہارے درمیان دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اولہما کتاب اللہ، سب سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے، فیہ الہدی والنور، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ کی کتاب کے اندر ہدایت ہے، نور ہے، اس لیے اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھام لینا، فاستمسکوا بہا، اللہ کے نبی نے فرمایا فاستمسکوا بہ، اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھام لینا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَهْلُ بَيْتِي، دوسری جو بھاری چیز ہے وہ میرے گھر والے ہیں، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، 3 مرتبہ آپ نے فرمایا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، کہ میں تمہیں اللہ کی یاد دہانی کراتا ہوں اپنے گھر والوں کے سلسلے میں، میرے گھر والوں کے حقوق کا خیال کرنا، میرے گھر والوں کو کا جو حق ہے اس حق کو تم پہچاننا، اور میرے گھر والوں کے جو اقوال ہیں، جو باتیں ہیں ایمان کی حالت میں، انہوں نے جو باتیں کہی ہیں ان باتوں پر عمل کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کتاب اللہ کو مضبوطی سے تھام لو گے اور میرے اہل بیت سے محبت کرو گے، اور محبت کا صرف ڈھونگ نہیں کرو گے، محبت کا صرف دعویٰ نہیں کرو گے، بلکہ ان کی جیسی قدر کرنی چاہیے اس طرح سے قدر کرو گے، اور ان کے جو اقوال ہیں ان پر عمل کرو گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے، تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اور اسی خطبے میں آپ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں خاص وصیت فرمائی،
خاص وصیت فرمائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں سے کہ اتعلمون، کیا تم لوگ جانتے ہو، انا اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہ میں مومنوں سے ان کی جانوں سے زیادہ قریب ہوں، میں مومنوں سے ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہوں، یعنی مومنوں کی ان کی جانیں بعد میں ہیں اور میں پہلے ہوں مومنوں کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی خطبے میں کہ من کنت مولاہ فعلی مولاہ، من کنت مولاہ فعلی مولاہ، کہ جن کا میں دوست ہوں علی ان کے دوست ہیں، جن کے میں دوست ہوں علی ان کے دوست ہیں، یعنی میں مومنوں کے قریب ہوں، میں مومنوں کا مولا ہوں تو علی بھی ان کے مولا ہیں، یعنی جتنی محبت لوگ مجھ سے کرتے ہیں اسی طرح کی محبت حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بھی کرنی چاہیے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کا ایک پس منظر ہے، لوگ اس حدیث کو سامنے رکھ کر یہ کہتے ہیں نعوذ باللہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد علی رضی اللہ عنہ خلافت کے حقدار تھے، جبکہ میں بیان کر چکا ہوں ابن الحنفیہ کی زبانی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بیٹے نے حضرت علی سے پوچھا تھا کہ ابا جان اس امت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بہتر کون ہے؟ تو یہی علی جن کی یہ فضیلت بیان کر رہے ہیں اللہ کے نبی حضرت علی کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت میں سب سے بہتر ابو بکر ہیں۔ پھر پوچھا کہ پھر کون ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس داماد نے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہیں۔ ابن الحنفیہ نے فرمایا کہ اس کے بعد تو ابا جان آپ ہوں گے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، تو میں تو مسلمانوں کا ایک فرد ہوں، میں ایک مسلمانوں کا فرد ہوں، میں ان لوگوں کی فہرست میں نہیں آ سکتا۔ یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے تعلق سے اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے تعلق سے۔ اصل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا من کنت مولاہ فعلی مولاہ، علی رضی اللہ عنہ کی ایک تو اس سے فضیلت ثابت ہوتی ہے، حد درجہ قربت ثابت ہوتی ہے کہ کتنا زیادہ قریب تھے حضرت علی رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور یہ بات حقیقت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بڑی قربانیاں ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انہوں نے بھی بچپن سے اسلام لا کر بڑا ساتھ دیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے داماد ہیں۔ اصل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی میں پتہ چل گیا تھا کہ کچھ لوگ ایسے موجود ہیں امت میں جو علی رضی اللہ عنہ کی نافرمانی کرتے ہیں اور علی رضی اللہ عنہ کا کہنا نہیں مانتے ہیں، اور ایک جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ کو بھیجا تھا اور ان کے ساتھ کچھ لوگوں کو بھیجا تھا، اور جب واپس آئے تو پتہ چلا کہ لوگوں نے علی رضی اللہ عنہ کی قدر نہیں کی جس طرح سے علی رضی اللہ عنہ کی قدر کرنی چاہیے تھی، اور علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں اللہ کے نبی کو یہ بھی شبہ تھا کہ آگے چل کر ان کے ساتھ برا سلوک کیا جائے گا، جیسا کہ عبد الرحمن ابن ملجم نے ان کو جو ہے بڑے مظلومانہ طریقے سے شہید کیا علی رضی اللہ عنہ کو۔ تو علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ ساری باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تھیں، اسی لیے خاص فضیلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں بیان فرمائی کہ میں مومنوں کی جانوں سے زیادہ ان کے قریب ہوں، لہذا جب میں قریب ہوں تو علی رضی اللہ عنہ کو بھی ان کے قریب ہونا چاہیے اور اس قربت کا ان کو خیال کرنا چاہیے، اور جس طرح سے لوگ ہماری قدر کرتے ہیں اسی طرح سے علی رضی اللہ عنہ کی بھی قدر کرنی چاہیے۔ تو اس انداز سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ کی فضیلت بیان فرمائی۔ آپ دیکھیں فاطمہ رضی اللہ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جگر کا ٹکڑا قرار دیا کہ یہ فلذت فؤادی، فاطمہ جو ہیں یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اور فاطمہ اگر نہیں آتی ہیں میں ان کو نہیں دیکھتا ہوں تو میں بے چین ہو جاتا ہوں، اور فاطمہ رضی اللہ عنہ جب آتی تھیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم احترام کرتے تھے، ان کا چادر وغیرہ بچھا دیا کرتے تھے، اور اس انداز سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت کی۔ اتنی چہیتی بیٹی آپ دیکھیے، کسی باپ نے اس انداز سے اپنی بیٹی کی تربیت نہیں کی ہوگی۔ میں بارہا بیان کرتا رہتا ہوں وہ واقعہ کہ جب فاطمہ رضی اللہ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ اے ابا جان مشق اٹھاتے اٹھاتے کمر دکھنے لگی ہے، رسی کھینچتے کھینچتے ہاتھوں میں جو ہے نشان پڑ گئے ہیں، کام نہیں ہو پاتا ہے، ایک کوئی خادم آپ کے پاس آئے تو برائے کرم مجھے دے دیجیے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹی ابھی دنیا میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو خادم کے تم سے زیادہ حقدار ہیں، میں تم کو ایک تسبیح بتلا رہا ہوں، ایک تسبیح بتلا رہا ہوں، سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، اس کو تم پڑھ لیا کرو تو اللہ رب العالمین تمہارے کاموں میں آسانی فرمائے گا۔
کسی باپ نے اتنی اچھی تربیت کی ہوگی؟ تو اس انداز سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ اور اپنے گھر والوں کے تعلق سے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے تعلق سے اس انداز سے جو ہے اہمیت اور فضیلت بیان فرمائی۔ اسی لیے آپ دیکھیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے، ایک مرتبہ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو مخاطب کر کے کہا کہ والذی نفسی بیدہ، اے علی قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لقرابۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الی ان اصل من قرابتی، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ داریوں سے صلہ رحمی کرنا یہ مجھے اپنے رشتہ داروں سے صلہ رحمی سے زیادہ محبوب ہے، زیادہ محبوب ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بھلے ہی صلہ رحمی نہ کروں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں کے ساتھ ضرور صلہ رحمی کروں۔ علی رضی اللہ عنہ کو یہ مخاطب کر کے کہا تھا۔ اسی طرح سے آپ دیکھیے علی رضی اللہ عنہ اور دوسرے صحابہ کرام جو اہل بیت میں سے نہیں ہیں، ان کے درمیان رشتہ داریاں بھی ہوئیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بیٹی ام کلثوم سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے نکاح کیا، اور اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ ان سب نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بیٹوں میں ابو بکر ملتے ہیں، عثمان ملتے ہیں، حضرت عمر ملتے ہیں، حسن نے اپنے بیٹے کا نام عمر رکھا، ابو بکر رکھا، اور یہ سب کربلا میں شہید ہوئے، کربلا میں شہید ہوئے۔ لیکن نہ تو شہیدوں میں آپ ابو بکر کا نام سنیں گے، نہ تو عثمان کا نام سنیں گے، نہ تو عمر کا نام سنیں گے، بس وہی حسن و حسین، عباس، علمدار اور اس طرح کے نام آپ سنیں گے۔ ذرا ان کی کتابیں آپ کھول کر دیکھ لیجئے، 12-17 کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ سارے نام ملتے ہیں جو کربلا میں 72 لوگ شہید ہوئے ہیں، ان میں ابو بکر نام تھا، حضرت عمر نام تھا، اور اسی طرح سے عثمان نام تھا۔ پتہ چلتا ہے کہ ان اہل بیت کو ابو بکر، عمر اور حضرت عثمان سے حد درجہ محبت تھی، تبھی ان لوگوں نے ان لوگوں کے نام پر اپنے بچوں کے نام رکھے۔ تو یہ سب حقائق ہیں، ان کو سامنے رکھنا چاہیے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اہل بیت کی فضیلت میں حدیثیں بیان نہیں کی جاتی ہیں۔ بھائی ہم بیان کریں یا نہ کریں، وہ حدیثیں بالکل ثابت ہیں، اور جو سب سے اہم حدیث ہو سکتی تھی اہل بیت کی فضیلت کے تعلق سے، وہ حدیث ہم نے آپ کے سامنے بیان کر دی، لیکن اس حدیث کا صحیح مفہوم سمجھنا بھی ضروری ہے، اس حدیث کا صحیح پس منظر سمجھنا بھی ضروری ہے، اور اہل بیت کی جو سچی محبت ہے اس کو سامنے رکھنا بھی ضروری ہے۔ اور اسی طرح سے آپ دیکھیے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا مسئلہ ہے، انشاءاللہ آئندہ خطبات میں مزید ان باتوں کا آپ کے سامنے ذکر آئے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں صحابہ کرام کی اور بالخصوص اہل بیت کی قدر کرنے کی اور ان کا احترام کرنے کی اور ان کے فضائل کا اعتراف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں صحابہ کرام کے منہج کے مطابق کتاب و سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ جن بھائیوں نے دعا کی گزارش کی ہے ان کی تمام جائز تمناؤں کو قبول فرما، اگر وہ بیمار ہیں تو انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے بوڑھے لوگوں پر رحم فرما، اے اللہ ہمارے والدین پر رحم فرما۔ اے اللہ جب تک ہمیں اس دنیا میں رکھ ایمان کی حالت میں رکھ، جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان کی حالت میں ہو۔ اے اللہ ہم پر باران رحمت کا نزول فرما، آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔